بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں نصرت ملک، جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، جو کہ اردو صحافت کی ابتدا کے بارے میں ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اردو صحافت کا آغاز کیسے ہوا؟ جب برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے اردو صحافت کی ابتدا ہوئی۔ جب کوئی قوم دوسری قوم کو اپنا غلام بنا لے اور غلامی مسلط کر لے تو پھر محکوم قوم پر ایک عرصے تک حکومت وہ کرنا چاہتی ہے، تو وہ منافقت سے کام لیتی ہے اور مختلف طریقوں سے چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عرصے وہ حکومت قائم رہے۔ اور دوسرا، وہ یہ تاثر بھی دینا چاہتے ہیں کہ محکوم قوم یہ محسوس کرے کہ یہی لوگ ان کے حقیقی خیر خواہ ہیں۔ ایسی ہی منافقت کا مظاہرہ انگریزوں نے بھی کیا۔ فورٹ ولیم کالج جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا۔ بظاہر اس کا مقصد تو اردو کو فروغ دینا تھا، لیکن حقیقتاً انگریز یہ ایک ایسا ادارہ چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ ادبی تخلیقات کو زینہ بنا کر مقامی معاشرے کی خصوصیات سمجھ سکیں اور انگریز افسر مقامی زبان پر عبور حاصل کریں تاکہ وہ اپنے حکومتی معاملات کو آسانی سے چلا سکیں۔ انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انگریز نے اردو کے فروغ کے لیے شعوری یا غیر شعوری کوششوں کا آغاز کیا، اور پہلا اردو اخبار جو جامع جہاں نما ہے اس کے نام سے شائع ہوا۔ اردو زبان میں سب سے پہلے جو اخبار نکلا، تحقیق سے بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ جامع جہاں نما ہی تھا، جو ابتدا میں اردو زبان میں شائع ہوتا رہا، لیکن ظاہر ہے اس وقت فارسی سمجھنے والے اور پڑھنے والے زیادہ تھے، اور پبلشرز نے محسوس کیا کہ اردو اخبار کی مانگ بہت کم ہے، تو انہوں نے فارسی میں اسے جاری کرنا شروع کر دیا۔ جامع جہاں نما 27 مارچ 1822 میں کلکتہ سے شائع ہوا۔ ابتدائی چند اشاعتوں کے بعد اس کی زبان فارسی ہو گئی، مگر پھر 1823 سے اس کے ساتھ ایک ضمیمہ بھی نکلنا شروع ہو گیا، اور یہ اردو زبان میں ہوتا تھا، اور ان دونوں میں فرق ہوتا تھا۔ جو اخبار تھا اس کا مواد اور ہوتا تھا، اور ضمیمے کا جو مواد تھا وہ اور ہوتا تھا، اور یہ علیحدہ بھی اس کو ہم خرید سکتے تھے۔ اس طرح جامع جہاں نما 1838 تک جاری رہا۔ اس کلپ میں آپ دیکھیں، یہ سلائیڈ ہے ایک اور اخبار کے بارے میں جو 1875 میں وہ اخبار کے نام سے جاری ہوا، اور کیسے اخبارات ہوتے تھے، کیسی ان کی پرنٹنگ ہوتی تھی، اس سلائیڈ سے آپ بخوبی، یہ بھی لکھنؤ سے جاری ہوا، اس سے آپ جان سکتے ہیں۔ اس زمانے میں دیگر اخبارات بھی شائع ہوئے، بہت سارے ہوئے۔ اب ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ کون کون سے اخبارات تھے جو کہ اس وقت شروع ہوئے۔ ایک جو اخبار تھا مظہر الحق، انہوں نے 1843 میں ایک اخبار جاری کیا، مظہر الحق کے نام سے کیا، اور ایک فرضی نام کا جو ایڈیٹر شیخ امداد حسین تھا اس میں تھا۔ یہ دلی سے اخبار شائع ہوتے تھے، اور 1848 میں یہ جو اخبار ہے اس کو بند کرنا پڑا۔ سید الاخبار سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد نے 1837 میں جاری کیا، جبکہ اس کے مدیر کے فرائض مولوی عبدالغفور ادا کرتے رہے۔ وہ ایک ماہر قانون دان تھے، اس لیے اخبار میں قانونی مسائل پر بہت زیادہ روشنی ڈالی جاتی تھی۔ وکلاء برادری جو تھی اس اخبار کو بڑی دلچسپی سے پڑھتے تھے۔ سید الاخبار جو ہے مرزا اسد اللہ غالب کا پسندیدہ اخبار تھا، لیکن یہ بھی 1850 میں مالی مشکلات کی وجہ سے بند کرنا پڑا۔
مرات الاکبر بھی ایک اخبار تھا جو کہ 1822 میں کلکتہ سے شائع ہوا۔ اس کے علاوہ صادق الاخبار 1844 میں فارسی زبان میں ہوا، لیکن پھر 1846 میں اسے اردو زبان میں بھی شائع کیا جانے لگا۔ اس میں دربار کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی اور دوسری علاقائی خبریں جو تھیں یہ دی جاتی تھیں۔ 1850 میں یہ اخبار بھی بند ہو گیا۔ اسی طرح یہ 3 اخبارات اس نام سے نکلے۔ 1853 میں مصطفیٰ احمد خان نے بھی صادق الاخبار کے ہی نام سے ایک اخبار جاری کیا جو کہ 1854 میں بند ہو گیا، اور اسی نام سے سید جمیل الدین خان نے 1854 میں بھی ایک اخبار جاری کیا، اور جس کو 1857 کے انقلاب کے حوالے سے کافی شہرت حاصل ہوئی۔ اور ایک اخبار تھا مولوی کریم الدین نے جو کریم الاخبار کے نام سے، وہ بھی شائع ہوا۔ لاہور میں بھی اس زمانے میں بہت سارے اخبارات جو ہیں ان کا اجرا لاہور سے ہوا۔ اس میں کوہ نور اور دریائے نور جو اخبارات تھے وہ بہت اہم ہیں۔ اس میں جو کوہ نور اخبار ہے اس کے بارے میں ہم لوگ تفصیلی تجزیہ بھی پیش کریں گے۔ کچھ اخبارات دہلی سے بھی شائع ہوئے۔ جامع جہاں نما کے بعد اردو کا دوسرا جو بڑا اخبار ہوا دہلی اردو اخبار کے نام سے جاری ہوا، یہ بھی بہت اچھا اخبار تھا، اور یہ اخبار مولانا محمد حسین کے والد مولوی محمد باقر کی زیر ادارت جو ہے 1836 میں جاری ہوا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں بھی ایسٹ انڈیا کمپنی اور قلعے کی خبریں دی جاتی تھیں، اور بر صغیر میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا تذکرہ بھی اس میں ملتا ہے۔ اس کی زبان سادہ تھی، شگفتہ تھی، کیونکہ محمد باقر صاحب ایک بلند پایہ ادیب تھے۔ جو دہلی اردو اخبار ہے 1857 کے جو انقلاب آیا تھا اس کی نظر ہو گیا، اور مولوی محمد باقر کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں سیالکوٹ سے اور ملتان سے بھی اخبارات جو ہیں ان کا اجرا ہوا۔ جو سیالکوٹ سے اخبارات نکلے ان میں 2 بہت نمایاں تھے، چشمہ فیض اور وکٹوریہ پیپر۔ یہ 2 اخبارات جو تھے بہت مشہور ہوئے، اور انہوں نے اس دور کی صحافت پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ ملتان سے تو 2-3 نیوز پیپر جو ہیں وہ شائع ہوئے۔ تو ریاض طور جو تھا وہ بہت مشہور اخبار ہوا۔ اب جو لاہور سے اخبار شائع ہوا کوہ نور، یہ اخبار جو ہے 14 جنوری 1850 سے لاہور سے نکلا۔ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اس دور کا نمایاں اخبار تھا اور دیر تک جاری رہا۔ کبھی یہ 2 روزہ اخبار، کبھی 6 روزہ اور کبھی 7 روزہ کی صورت میں جاری رہا، لیکن انہوں نے کوشش کی کہ یہ اس کی اشاعت کرتے رہیں۔ 1904 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ یہ اخبار جو تھا، یہ نیوز پیپر بہت ہی مشہور تھا، اور اس کی کچھ خصوصیات تھیں میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ اس کی زبان جو تھی وہ بہت عمدہ تھی، ادب کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ اس میں علمی اور ادبی مقالات، غزلیں، نظمیں وغیرہ وہ بھی شامل کی جاتی تھیں، اور بہت اس زمانے کا اچھا اخبار تھا۔ اس اخبار کو سرکاری سرپرستی بھی حاصل تھی، اس لیے یہ دیر تک چلتا رہا۔ ظاہر ہے جب معاشی طور پر اخبارات کو فنڈنگ ملتی رہے اور ان کے اخبار بکتے رہے۔ مزے کی بات بتاؤں کہ اس زمانے کے جو زیادہ تر اخبارات تھے، زیادہ تر تو انگریز ہی انہیں خرید لیتے تھے، کمپنی ہی انہیں خرید لیتی تھی، تو لہٰذا یہ
بہت زیادہ اخبارات جو تھے یہ چلتے رہتے تھے. مثلا اگر روزانہ کی 200 اشاعت ہے تو 150 جو اس کی کاپیاں تھیں وہ تو کمپنی ہی خرید لیتی تھی. اس طرح ایک طرح سے ان کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی. حکومت کے بارے میں بہت تعریف کی جاتی تھی اور مخالفت میں بہت کم لکھا جاتا تھا. تو یہ جو اخبار تھا باقاعدگی سے جاری ہوتا رہا اور اس کے ذرائع بھی ظاہر ہے اس میں سرکاری اعلانات کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ مقامی خبریں بھی پیش کی جاتی تھیں. گرد و نواح کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کیا جاتا تھا کہ یہ واقعات برصغیر میں جہاں بھی ہوتے تھے مقامی لوگ اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے. اس کے علاوہ اس شمارے میں غیر ملکی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں. سرکاری اعلانات، مقامی خبریں، غیر ممالک کی بہت ساری اہم نوعیت کی خبریں شائع کی جاتی تھیں اور قارئین جو ہے دوسرے ممالک میں ہونے والے واقعات سے شناسائی حاصل کر لیتے تھے. اس کے علاوہ اس اخبار کا اہم جو خبری تبصرہ جو تھا اس میں لوگوں کو بہت زیادہ پتہ چل جاتا تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ذریعہ تعلیم کے لیے بھی اس کے جو مقالات تھے شائع ہوتے رہتے تھے. بڑی تعداد میں لوگوں کو قائل کیا جاتا تھا کہ اردو زبان کو تعلیمی مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. اس طرح کوہ نور میں اردو زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے لیے بھی بھرپور توجہ دی گئی. اور کیونکہ یہ اخبار جو تھا یہ بہت عرصے تک جاری رہا تو صحافتی جو عملہ تھا ان کی بھی تربیت ہوتی رہی اور ایک طرح ایک اسکول کی طور پر یہ جو ہے بڑے بڑے نام ہیں علی سیفی، مولوی سیف الحق اور نثار علی بہت شہرت رکھتے ہیں. تاج الدین، منشی لال، مولوی عبداللہ اور محروم علی چشتی جیسے صحافی اس ادارے سے وابستہ رہے. تجارتی اشتہارات بھی اس میں ہوتے تھے اس لیے یہ زیادہ عرصہ رہا. ظاہر ہے کہ ہر اشاعت کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، سرکاری اشتہارات کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تھا کوہ نور کے بارے میں ایک چھوٹا سا تجزیہ. مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گا. آج کی ویڈیو برصغیر پاک و ہند کے اردو کے اخبارات جو کہ بہت شروع میں شائع ہوئے ابتدائی اخبارات اس کے بارے میں تھی. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.